اگر آپ پاکستانی سیاست کا گھڑمس دیکھیں اور آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے کہ کون حق پہ ہے اور کون دوسری طرف ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مولوی فضل الرحمان کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جن کے ساتھ مولوی فضل الرحمان کھڑا ہو تو آپ نے آنکھیں بند کر کے دوسری سائٹ پہ چلے جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری سائٹ وہ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 22 جولائی ہے اور دن ہے منگل کا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ منگل اب ویسے بھی کافی اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ عمران خان سے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کو روڈوں پر چلایا جاتا ہے۔ آج تو وہاں پہ کافی گھڑمس مچا اور چند جو کارکنوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اب پتہ نہیں بعد میں چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ بہرحال وہاں پہ کافی جو ہے وہ رش تھا اڈالہ جیل کے باہر، لیکن جو نئے سینیٹر بنے ہیں وہ مٹھائیاں کھلا رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں، ان میں سے بہرحال کوئی نظر نہیں آیا۔ اب ہم چند حالات و واقعات پاکستان سے باہر کے اور ایک ہلکا پھلکا ویلاگ۔ سب سے پہلی خبر آپ کو یہ دیتا چلوں کہ اپرائٹ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور نام ہے ان کا سردار اعجاز اسحاق خان۔ بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں انہوں نے اور بڑا جگرا ہے ان جسٹس صاحب کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ ڈیمولشنگ اسکواڈ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جے کانت شکرے آ گیا ہے، ہمایوں قریشی آ گیا ہے، یعنی وہ یہاں پہ تباہی پھیلانے۔ ان کا اشارہ جو ہے وہ میرے جو فیوریٹ ہیں سرفراز ڈوگر کی جانب تھا، تو انہوں نے یہ بہت سخت ریمارکس دیے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ انصاف کو شکست نہیں ہونے دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں، جسٹس صاحب کی جنگ تو بہت بڑی ہے کیونکہ سارے جو ہے وہ مولوی فضل الرحمان کی سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ جنگ کہاں تک لڑ پاتے ہیں۔ بہرحال بڑا امپورٹنٹ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تباہی اور بربادی پھیلانے والا ایک غنڈوں کا اسکواڈ، ایک ٹھگوں کا جو ہے وہ جتھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اگلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ ہارون رشید صاحب، آپ جانتے ہیں بہت بزرگ صحافی ہیں اور جو ہے نا استاد محترم ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو مولوی کو سیٹیں ملی ہیں ان کی جو مراد ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ حرام کی ہے۔ تو ہارون رشید صاحب، یہ بات آپ کو پتہ ہے تو مولوی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے وہ مخصوص سیٹیں وہ کس طرح ملی ہیں مولوی کو۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے مولوی کے بیٹے کا جو سکینڈل آیا ہے کہ کس طرح اس نے نوکریاں بیچی ہیں، تو وہ مولوی کو نہیں پتہ۔ آپ بھولے آدمی ہیں، یہ روپ دھارا ہوا ہے یہاں پہ، ہر کسی نے اس ملک میں روپ دھارا ہوا ہے، کسی نے کون سا اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ پھر ہارون رشید صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ ہم نے مولوی کو $5 کروڑ دیے کہ وہ یہ جو قبائلی علاقے ہیں یہاں پہ مہم چلائے کہ ہمیں KPK کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، یعنی ہم نے مولوی کو پیسے دیے۔ اندازہ کریں $5 کروڑ، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور کس نے؟ باجوہ نے۔ یہ ہیں آپ کے محافظ، اور وہ جو ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں اور یہ جاگ رہے ہوتے ہیں، یہ جاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ عمران خان چاہتے تھے کہ قبائلی علاقے مر جوں، عمران خان چاہتے تھے قبائلی علاقوں پہ حملہ نہ ہو، عمران خان چاہتے تھے وہ مین سٹریم میں آئیں، عمران خان چاہتے تھے ادھر ترقی ہو۔ اور یہ جرنل جو ہے، یہ فوج کا چیف، یہ میر جعفر، یہ میر صادق، یہ پیسے دے رہا تھا مولوی کو کہ تم قبائلی علاقوں میں جو ہے وہ مہم چلاؤ کہ ان کو شامل نہ کیا جائے، کیونکہ اب مزید جو ہے نا بلی بلکہ بلا بلکہ کتا تھیلے سے باہر آ گیا ہے کہ معدنیات والا چکر بھی سارا کے سارا وہی ہے۔ یہ ہارون رشید صاحب نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، اب یہ خبر سنیں اور سر دھنیں۔ 244 ارب روپے، جی درست سنا ہے آپ نے، 244 ارب روپے اوور بلنگ میں لوگوں سے لے لیے گئے ہیں نقصان پورا کرنے کے لیے۔
देखिए ऐसी धरती, देखें ऐसे, यानी जो काफले के सालार हैं वो राहजन हैं, वो डाकू हैं, जिनके जिम्मे आपने अमानतें की, खैर आपने तो नहीं की, वो फौज नहीं की, 244 अरब गलत रीडिंग करके, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो सोलर लग गए हैं ना, लोगों ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया है, बड़ी सनतें बंद हो रही हैं, सर आपका विजन है, तो 244 अरब रुपया लोगों से ले लिया गया है। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, ज़रा थोड़ा सा गौर करें, 244 अरब रुपए, ठीक हो गया जी। ये हुकूमत ने इस बात की तस्दीक कर दी है, जंग अखबार का इंकशाफ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि मुल्तान में जो है, अगर कोई मुल्तानी सुन रहा है, 4 करोड़ 96 लाख का बिल मुर्दों को भेज दिया गया है। और सुनाओ, ये जो हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। यही तो मैं कहता हूं, सारी रात तेरी याद सतावे, कहंदे मेरे नैन कोई प्यार न पावे, दिल दे के पछतौनी मैं, फील्ड मार्शल साहब, दिल दे के पछतौनी मैं, बेदर्दी नींद ना आवे। 4 करोड़ 96 लाख मुर्दों को बिल भेज दिया है मुल्तान में, और मीटर की जो रीडिंग है वो 0 है। आगे सुनो, अमेरिका जो है वो भारत पे मज़ीद टैरिफ जो है वो आयद करने का सोच रहा है, और इस लिए जो मुज़ाकरात होने थे वो मुज़ाकरात जो है वो खटाई में पड़ गए हैं। 5 अगस्त तक आफ्ताब इकबाल भी कहते हैं कि कुछ बड़ा होगा। मैंने भी आपको बताया है कि गुंडों की और लुटेरों की 100 साल तकरीब है RSS की। अब एक खबर उड़ाई जा रही है कि अमित शाह रिटायर हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो है ना वो रिटायर हो रहे हैं, और हिंदुओं को याद कराया जा रहा है कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए थे, और जलालुद्दीन अकबर ने चित्तौड़ में जो है ना वो 30,000 हिंदुओं को तय किया था। ये कहानियाँ जो है, मैंने आपको बताया था ना कि 100 साल तकरीबात पे वो कोई ना कोई जो है वो गुल खिलाएंगे इंडिया के लिए। तो बहरहाल अब इस सारी वजह से, ये जो मैंने आपको हालात बताए हैं, इस वजह से जो है ना वो इंकशाफ हुआ है कि भारत सफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है। भारत ने जब से एडवेंचर किया ना पाकिस्तान वाला, बगैर कोई सोचे समझे, कोई जो है ना तफ्तीश किए, रोज़ाना आप देखते हैं किसी न किसी मुल्क में दहशत गर्दी का वाक़या हो जाता है तो वो दूसरे मुल्क पे चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन इंडिया ने नशे में आकर वो पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, फिर एयरफोर्स ने सबक सिखाया, फिर उसके बाद आपको पता है, तो उसके बाद भारत के साथ जो है ना ये हो रहा है, और भारत तेजी से सफारती तन्हाई की तरफ बढ़ रहा है। वरना आप जानते हैं कि ट्रंप ने अभी दौरा भी करना है, लेकिन उधर टैरिफ भी आयद करने की सोचा जा रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि रशिया ने ताज़ा तरीन हमले में 450 मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं यूक्रेन पे। ये जंग पता नहीं कहाँ पे लेके जाएगी यूक्रेन और रशिया को और पूरी दुनिया को, क्योंकि नेटो मदद कर रहा है यूक्रेन की। बहुत ज़्यादा इसमें हलाकतें हुई हैं। ये जो अमरीकी ठग आया है, ये जो अमरीकी ताजर आया है, जिसको आजकल खारिश की बीमारी भी, खारिश तो उसको पहले भी थी, मुख्तलिफ जगहों पे सुना खारिश लग गई है, उसने कहा था मैं जंगें बंद करूँगा, इसमें तेज़ी आ गई है। और गज़ब में एक वीडियो वायरल हुई है कि एक जो है ना उधेड़ उम्र का शख्स वो बड़ी रगबत से और बड़े प्यार से और जो है ना बड़े दिल के साथ वो घास खा रहा है, क्योंकि उसके पास जो है वो खाने को कुछ नहीं था। तो वो बड़े बड़े लंबे पत्ते, अब पता नहीं वो कौन सा दरख्त है, उसके पत्ते जो है वो बड़े मज़े से खा रहा है। और पूछने पर उसने बताया कि एक तो इन पत्तों में नमी है, एक पेट भर जाता है, और चूंकि पानी नहीं है तो वो उसमें जो नमी है तो थोड़ा बहुत मुंह भी तार हो जाता है। और ये फ्रॉड ये कह के आया था मैं गज़ा का इशू भी हल करूँगा और जो है ना वो यूक्रेन का भी। अगली खबर बहुत अफसोसनाक है, और मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी यूट्यूब फैमिली से कि खुदारा इन दिनों में किसी सैर सपाटे पे न जाएं, ख़ासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ न जाएं। सैर सपाटा बहुत अच्छी बात है,
کرنا چاہیے، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ان دنوں میں نہیں۔ بابو سر ٹاپ میں پتھروں کا سیلاب، یقین کریں پتھروں کا سیلاب آیا ہے، جس طرح پانی میں تیری تھی، اور ایک ڈاکٹر اپنی پوری فیملی سمیت جو ہے نا وہ جاں بحق ہو گئے، اور بہت ساری گاڑیاں وہ سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ اب خدا کی مرضی اپنی جگہ، بارش اپنی جگہ، لیکن بندے کا اپنا بھی تو کوئی سینس پریویل کرے نا، کہ وہ ان دنوں میں نہ جائے پہاڑوں پہ، ان دنوں میں پروگرام نہ بنائے، تھوڑا لیٹ کر لے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے، اور آپ کوشش بھی کریں محفوظ رہنے کی اور بچوں کو محفوظ رکھنے کی۔ اس کے بعد جو یہ اب خبر سنیں، گیس کا جو قرضہ ہے جو گورنمنٹ پہ ہے، جسے گردشی قرضہ کہتے ہیں، یعنی یہ حکومت پہ قرضہ ہے، اس نے کمپنیوں کا دینا ہے، وہ ہے 2800 ارب 2800 ارب روپے دینا ہے۔ اب کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ 3 سے 10 روپے فی بل لیوی لگا رہے ہیں۔ لیوی، وہ جو آٹے والی لیوی نہیں ہوتی، کسی دور میں ہم پتنگیں بناتے تھے اخبار کی یا پنے کی، ہم اسے پنا کہتے تھے گڈی کاغذ کو، تو اسے ہم لیوی کہتے تھے، آٹے کی بنا کے آٹے میں پانی ڈال کے۔ تو یہ 3 روپے سے 10 روپے فی بل وہ آپ پہ لیوی لگانے جا رہے ہیں۔ یہ خون شام درندے، یہ 10-10 کروڑ کی پراڈو استعمال کرنے والے، یہ 2-2 ہزار یونٹ مفت جو ہے نا استعمال کرنے والے، یہ آپ پہ لیوی لگانے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 19 سال بعد 12 مسلمانوں کو ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے کہ انہوں نے تو ممبئی حملے نہیں کیے۔ کتنے سال بعد؟ درست سنا ہے آپ نے، 19 سال بعد۔ یہ ہے انصاف، اور خاص کر یہ انصاف ہے بر صغیر کا، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، چین میں ایسا نہیں ہے، باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ 19 سال بعد ان کی اپنی فلم کا ایک ڈائلاگ ہے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اب اس 19 سالوں کا کوئی جواب، جو جوان ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی، جو بوڑھے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی، اور ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے۔ یہ ہیں عدالتیں، یہ ہیں جج، یہ ہے انصاف۔ بہرحال جی، یہ انڈین ہائی کورٹ نے بری کیا ہے، کسی پاکستانی ہائی کورٹ نے بری نہیں کیا۔ اس کے بعد جو آخری خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایشیا کپ نہ ہونے سے یا پاکستان کی شرکت نہ کرنے سے وہ پاکستان کو 100 جو ہے وہ ارب کا وہ نقصان ہوگا، چاہے 200 ارب کا ہو، ہمیں اس سے کیا۔ ابھی پچھلے دنوں خبر جو ہے نا وہ چھپی ہے کہ پی سی بی میں 5 کروڑ سے زائد کا خرچہ محسن نقوی نے اکیلے کیا ہے، اور امید راجہ تنخواہ نہیں لیتا تھا۔ پیٹرول، کھابے، باغی کھلی ولی، 5 کروڑ سے زیادہ محسن نقوی کی ذات نے خرچہ کیا ہے۔ تو یہ 100 کروڑ کا نقصان ہو یا 150 کروڑ کا نقصان ہو، عوام کو کیا پرواہ، عوام تک کیا آنا ہے۔ بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں۔ اگر ہم جو ہے نا وہ بات کریں اپنے وی لاگ کی، تو سرگودا کی جو ATC ہے، انسداد دہشت گردی عدالت، وہاں پہ ایک جج تھے محمد عباس، بڑے اپ رائٹ جج تھے۔ انہوں نے میاں والی کے بہت سارے بندوں کو جب 9 مئی کا کیس پیش ہوا نا، تو انہوں نے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کیا ہے 9 مئی کے کیس میں، نہ کوئی گواہ نہ یہ۔ اس نے جو ہے نا میاں والی کے بندوں کو بری کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر محمد عباس غائب ہو گئے، ان کا بجلی کا میٹر، ان کا گیس کا میٹر وہ اتار لیا گیا، رات کو ان کو ڈرایا جائے، عجیب عجیب آوازیں نکالی جائے۔ محمد عباس کے ساتھ بڑی خوبصورت داڑھی تھی ان کی۔ بہرحال پھر آخر یہ کیا گیا کہ محمد عباس کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ پھر ایک اور خدا سے ڈرنے والا جج وہاں پہ لایا گیا۔ اس جج نے آج جو ہے نا احمد خان بھچر، جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب میں اور جو میاں والی سے MP ہیں، ان کو 10 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی۔ ایک اور MNA ہیں چٹھا صاحب، ان کو 10 سال کی قید سنا دی، اور 32 جو کارکن تھے ان کو بھی 10-10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ نہ کوئی گواہ، نہ کوئی ثبوت۔ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اپنی عدالت ہے، اپنا جج ہے، اپنا وکیل ہے، اپنے دلائل ہیں، اپنا فیصلہ ہے، اور پھر انہوں نے سنانا تھا۔ تو بہرحال آج ایک اور MNA گیا جو ہے نا وہ PTI کا، وہاں پہ اب الیکشن ہوگا، فارم 47 کے مطابق نتیجہ آئے گا، اور اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر اب 5 اگست بھی آ رہا ہے، وہ کافی متحرک تھے، وہ کافی جو ہے نا باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو نکالتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ 10 سال
قید سنا دی گئی ہے۔ اور میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر فرعون والا طریقہ اپنایا جائے، بنی اسرائیل کے 70,000 بچے نکلوائے تھے پیٹوں سے، تو وہ طریقہ میرا خیال ہے کہ کچھ بہتر رہے گا اس طریقے سے کہ کبھی کسی کو سزا دینا، کبھی کسی کو سزا دینا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیں، پی ٹی آئی کے بندوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں ریس کورس میں یا کہیں پہ، اور ان پہ ایٹم بم چلا دیں، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ بہرحال ان کو سزا ہو گئی ہے۔ ڈی ایچ اے میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، مجھے بڑا افسوس لگا ہے۔ وہاں پہ ایک کرنل صاحب ہیں، کچھ تو نام بھی بتا رہے تھے، قاری صاحب میرا خیال ہے، ان کی بیٹی نسٹ میں پڑھتی تھی، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ ڈی ایچ اے سے ہونڈا سیوک پہ نکلے، ٹھیک ہے جی، اور بارش بہت زیادہ تھی، پانی آ گیا، پانی کی ریلے نے ان کی گاڑی کو اٹھا لیا، ان کی گاڑی جو ہے وہ بہہ گئی۔ وہ مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن چونکہ نالے بند کر دیے گئے ہیں، نالوں کی چائنا کٹنگ کر دی گئی ہے، نالے بیچ دیے گئے ہیں، ٹھیک، یہاں سب کچھ بکتا ہے، سب کچھ بکتا ہے، نالے بکتے ہیں، دریا بکتے ہیں، جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایوب خان نے 3 دریا تاشقند میں انڈیا کو دے دیے تھے، دریا بکتے ہیں، نالے بکتے ہیں، یہاں پہ زمین بکتی ہے، آسمان بکتا ہے، کسی پارک میں چلے جائیں آکسیجن بکتی ہے، آکسیجن، پارک والے ٹکٹ لیتے ہیں کیونکہ پارک میں درخت ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، ذرا سی تازہ ہوا ہوتی ہے، صاف ہوا ہوتی ہے، وہ سانس لینے کے پیسے لیتے ہیں۔ بہرحال وہ کرنل صاحب جو ہے نا ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ بہ گئے، ہیلی کاپٹر بھی آ گیا، ریسکیو آپریشن بھی جو ہے نا وہ ابھی تک جاری تھا جب تک میں ویڈیو کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ان کی زندگی بچا لے، ہمارا کیا قصور کیا ہے، لیکن سوچنے کا کیا مقام ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے، میں نے دیکھا ہے اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں اس ویڈیو کے نیچے، جرنیلوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم ایسے نہیں تھے جیسا ہمیں سسٹم نے کر دیا ہے۔ وہاں پہ کومنٹس میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، وہاں پہ جو نیچے کومنٹس ہیں کیوں ہیں، تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے نا۔ آپ میرے دشمن کیوں ہوں گے؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں آپ میرے دشمن ہوں گے؟ میں آپ کا کیوں دشمن ہوں گا؟ حالانکہ آپ کوئی کہاں سے ہیں، کوئی کہاں سے ہیں، کوئی کہاں سے ہیں، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم کیوں دشمنی رکھیں گے؟ دین تو ہمیں کہتا ہے ہم بھائی بھائی ہیں، ہم ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا ایک خدا ہے، ہمارا ایک قرآن ہے، ہمارا ایک رسول ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جو نیچے کمنٹس آئے ہیں اس پہ جرنیل سوچیں کہ انہوں نے کیا کر دیا ملک کے ساتھ، انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کر دیا، کیا بھر دیا انہوں نے لوگوں میں، بچوں میں کیا بھر دیا انہوں نے۔ حالانکہ وہ ریٹائرڈ کرنل تھا، وہ بیٹی تھی اس کی، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اس کی ٹوٹل 2 بیٹیاں تھیں۔ لیکن یہ میرے سوچنے کا مقام نہیں ہے، یہ جرنیلوں کے سوچنے کا مقام ہے۔ کن کو انہوں نے مسلط کیا، کیا بگاڑا تھا اس قوم نے آپ لوگوں کا کہ آپ نے یہ کیا اتنی اچھی اور اتنی سدھائی ہوئی قوم کے ساتھ۔ بہرحال 804 کی نئی منزل اسلام آباد ہے۔ یہ جو دریائی گھوڑا ہے سہیل وڑائچ، یہ محسن نقوی کا جو سجا بال ہے، سجا بال یعنی رائٹ بال ہے، یہ دریائی گھوڑا محسن نقوی کا، یہ خبر دیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ جرنیلوں کا محسن نقوی کا رائٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ اسد طور رائٹ بال تو نہیں ہے، لیکن اسد طور کے پاس خبریں ہوتی ہیں۔ دونوں نے تصدیق کر دی ہے کہ قیدی نمبر 804 کو اسلام آباد شفٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کربلا میں جب جو ہے نا واقعہ ہو گیا تو قیدیوں کو شفٹ کیا گیا شام میں، ایک ویرانہ سا تھا، ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، وہاں پہ 60 سے 70 لوگ جو ہے نا بنی ہاشم کے تھے، وہاں پہ ان کو رکھا گیا۔ کم سے کم کتابوں میں 20 دن لکھا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ کتابوں میں 100 دن جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے، اور ان کو جو ہے نا قید کر دیا گیا۔ خاندان کے ساتھ کربلا میں جو کچھ ہوا، پھر اس کی پارٹی کے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے، احمد خان بھچر اور وہ چٹھا صاحب، اور اندر جو ہے اس شام کے قیدی کے ساتھ جو ہے نا یزیدی ٹولہ کیا کر رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پنڈی میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے جو ہے نا وہ کپڑوں سے بو آتی ہے، وہ نعرے لگاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ خطرات ہیں، اور یہ کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ کیوں آ جاتے ہیں، یہ ہماری بات کیوں نہیں مان رہے۔ تو اب ایک نئی نویلی جو ہے نا وہ جیل تیار کی گئی ہے اسلام آباد میں، اور اس کا پہلا اور نیا نویلا جو قیدی ہوگا وہ قیدی نمبر 804 ہوگا، کیونکہ 1971 میں اس قیدی نے پاکستان توڑا تھا، بنگلہ دیش جو ہے وہ بنایا تھا اس قیدی نے۔
اس قیدی نے جو ہے وہ کارگل کی جنگ ہاری تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ اس قیدی کو قید رکھنا ضروری ہے، اور اب اس کو اسلام آباد کے سنیں ریڈ زون میں قید رکھا جائے گا کہ یہ کبھی کبھی کوئی جو بہنیں مل لیتی ہیں، کوئی جو بندہ مل لیتا ہے، وہ کسی انسان کی شکل دیکھ لیتا ہے، اس کی آنکھیں کسی انسان کو دیکھ لیتی ہیں، یا اس کی زبان کوئی بات کر لیتی ہے، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ تو یہ جو ہے نا وہ دریائی گھوڑے نے خبر دی ہے، جو رائٹ بال ہے محسن نقوی کا، کہ جی ان کو اسلام آباد جو شام کا قیدی ہے، جو یزیدیوں کا قیدی ہے، ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں۔ جو پالیسیاں ہیں یا جو ویژن ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، کیونکہ یہ سارا ویژن، یہ خواجہ آصف کہتا ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہاں فیلڈ مارشل آل ان آل ہے۔ اور اب تو جاوید لطیف نے کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں ہے۔ جاوید لطیف نے بتایا ہے کہ پی ڈی ایم بھی جنرل عاصم منیر کو چیف نہیں بنانا چاہتی تھی، جو اپوزیشن تھی وہ بھی چیف نہیں بنانا چاہتی تھی، صرف ایک بندہ وہ چیف بنانا چاہتا تھا، اور اس کا نام ہے نواز شریف۔ اب سارے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو احسان یاد کرایا جا رہا ہے بار بار کہ میں نے یا ہم نے، باپ بیٹی نے آپ کو چیف بنایا، کیونکہ جو بد نسلے ہوتے ہیں، جو بد ذات ہوتے ہیں، جو کمی کموڑے ہوتے ہیں، وہ پھر احسان جتلاتے ہیں۔ انہوں نے جاوید لطیف کے ذریعے احسان جتلایا ہے کہ اگر آپ کا کبھی ذہن پھر جائے کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، عمران کو اگر نکالنے کی ذہن میں آئے تو ہم نے آپ کو چیف بنایا تھا، کیونکہ لوہاروں کو باپ کہا گیا تھا، بڑا لوہار محمد شریف، کہ جی چیف آپنا ہونا چاہیے ہے۔ بہرحال ان کی پالیسیاں یہ ہیں۔ ٹیلی گراف نے رپورٹ کیا ہے کہ انگلینڈ میں سیاسی پناہ لینے والے کی جو درخواستیں آئی ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ پاکستان ہے، پہلے نمبر پہ۔ ایک سال میں 11,000 لوگوں نے سیاسی پناہ کی درخواست کی ہے، 11,000 نے۔ اس کے بعد بالکل گئے گزرے ملک ہیں، یعنی اس کے بعد افغانستان ہے، شام ہے، اریٹریا ہے، صومالیہ ہے، پہلے نمبر پہ پاکستان۔ یہ پالیسیاں ہیں۔ بہت شکریہ سر، سو نائس آف یو، بہت شکریہ۔ پہلے نمبر پہ کیوں؟ عدلیہ، ہر کوئی کہتا ہے۔ اور پھر اگلی جو ٹیلی گراف دیتا ہے کہ ایک سال میں مین جو 26 کمپنیاں تھیں، 26 کمپنیاں، بجائے کوئی باہر سے آنے کے، بجائے کوئی سرمایہ کاری ہونے کے، 26 کمپنیاں جو پہلے تھیں مائکروسافٹ سمیت، وہ ساری چلی گئیں، کیونکہ جی وہ کہتے ہیں ہم محفوظ ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو جے کانت شکرے اور جو ہے نا وہ کیا میں نے نام لیا تھا پاکستانی ولن کا، وہ ادھر بیٹھے ہیں، ہمایوں قریشی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ادھر یحییٰ خان بیٹھا ہے سپریم کورٹ میں، جمال خان مندوخیل بیٹھا ہے، حاجی جو ہے نا وہ بیٹھا امین الدین، ادھر عالیہ نیلم بیٹھی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں عتیق شاہ بیٹھا ہے۔ تو عدلیہ پروٹیکٹ کرتی ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اینڈ عدلیہ ہوتا ہے، چاہے تاریخ دیکھ لیں، ابھی دیکھ لیں، اینڈ عدلیہ پہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو کہ میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا، میں تمہیں کورٹ میں گھسیٹوں گا، یہ عام طور پہ کہا۔ اب آپ کس کورٹ میں جائیں گے، کس کورٹ میں گھسیٹیں گے؟ جنہوں نے آج احمد خان بچر کو 10 سال سزا دی۔ بہرحال فیلڈ مارشل صاحب کی پالیسیوں نے جو بچے دیے ہیں، جہاں پہ 3 سال محنت کر کے، پی ٹی آئی تباہ کر کے، عمران کو جیل میں رکھ کے، عدلیہ کو غلام بنا کے، بیوروکریسی کا بیڑا غرق کر کے، پنجاب پولیس کو غنڈہ فورس بنا کے، حاصل کیا ہوا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ٹاپ کرے گا اس کو رکشہ اور اس کو جو ہے وہ لوڈر دیا جائے گا۔ یہ وہ پالیسیاں تھیں جن پالیسیوں کے لیے یہ ظلم کا بازار گرم کیا گیا۔ یہ پورے کا پورا الیکشن، پورے کا پورا مینڈیٹ لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم، سلیمان وہ سکندر سلطان راجہ، ان کے ساتھ مل کر لوٹا گیا، چرایا گیا۔ اور اینڈ پہ کیا نکلا ان پالیسیوں کا کہ پچھلے سال ٹیلی گراف رپورٹ کرتا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت مزید 8% جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اور یہ سرمایہ کاری پاکستان کی 50 سال کی تاریخ کی سب سے کم بیرونی سرمایہ کاری ہے۔ 50 سال نہ ملک میں جنگ ہے، نہ ملک میں زلزلہ ہے، نہ ملک میں ڈاکو راج ہے، لیکن آپ دیکھ لیں، یعنی یہ جو عدالتیں اب کام کر رہی ہیں نا، اس قسم کی مارشل لاء میں بھی کام نہیں کرتی تھی۔ مارشل لاء میں جج بولتے تھے، مارشل لاء میں جج فیصلے دیتے تھے، جج کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن یہ جج یہ کوئی تجربے سے پیدا ہوئے ہیں،
یہ یعنی کسی باغیرت اور باعزت مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے، ان کو تجربے سے پیدا کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں آکسیجن اور نائٹروجن کو آپس میں ملایا گیا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن کو آپس میں ملایا گیا ہے، کوئی چیز ملائی گئی ہے، جس طرح وہ گورے جو ہے نا ملاپ کروا دیتے ہیں خچر اور گھوڑے کا، یعنی اس ملاپ سے یہ جج آئے ہیں۔ یعنی ان کی اولاد نہیں ہے، ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں، کوئی ان پہ لان تان نہیں کرتا، کوئی ان کو مینا نہیں دیتا، اور لاکھ لعنت ہوے تمہارے پورے خاندان تے، اور لاکھ لعنت ہوے تمہاری یوم پیدائش تے کہ تسا ڈرنے ہو۔ اور جج کیوں بڑے ہو اگر ڈرنے ہو تو؟ بجائے ظلم کرنے کے استعفا منہ پہ مارو کہ میں نہیں کرتا، میں ریڑھی لگاؤں گا میں اس ججی سے لعنت بھیجتا ہوں میں۔ تو وہ جو ہے نا سرمایہ کار کیوں آئیں، کیوں پیسے لگائیں؟ یہ عدلیہ آپ کے سامنے جس طرح کا عدلیہ کام کر رہی ہے، اور یہ پالیسیاں تھیں 3 سال ہو گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب نے خود کہا تھا کہ 1 سال بعد آپ دیکھیں گے جاپانی ادھر، چینی ادھر، آسٹریلیا والے ادھر، امریکی ادھر، کینیڈین ادھر، فرینچ ادھر آ کے نوکریاں تھے، وہ لوگ 1 سال بعد دکھائے۔ کیوں نہیں گیا 1 سال؟ کیوں نہیں گیا؟ 244 ارب جو ہے نا وہ لوٹ لیے لوگوں سے۔ یہ ہیں گبر سنگھ، یہ ہیں جدید گبر سنگھ۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔